لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح حافظ آباد کا جو واقعہ تھا جس میں وہ جو سارے مجرم تھے اس نوعیت کے ہیں یہ سارے مجرم کرمنلز. نہیں دیکھیں، حافظ آباد والا ہو گیا، اور اس سے پہلے ایک بھاولپور میں ہوا تھا. ہمارے دوست ہیں راؤ بابر جو ہیں، رائے بابر جو ہیں، وہاں پہ آر پی او بھاولپور تھے. ادھر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ اس کے سگے دو ماموں نے، بلکہ اس کے ماموں اور کزنوں نے، جو مامے چاچے لگتے تھے، انہوں نے مل کے اپنی سگی بھانجی کے ساتھ ریپ کیا تھا. اور بڑی ہائٹ اس پہ شور ڈالا تھا اس بچی کے کی جب اس کے لاش ملی تو بہت شور پڑا. تو انہوں نے پولیس سے ایک دن کے اندر اندر ہی پہنچ گئے تھے ڈاکو ان تک. ان سارے 4 سے 5 لوگ سے سارے انہوں نے پکڑ لیے تھے، اور وہاں پہ ود ان اے ویک ان کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا. اور کبھی کبھی میں پنجاب پولیس ہو یا پولیس ہو، ان سے 100 اختلافات کے بعد میں کبھی کبھار وہ ایسے کام کر جاتی جس کے اوپر میں ان کی تعریف کرتا ہوں. تو وہ ایک ایسا تھا کہ ان کا مقدمہ چلتا، وہ ان کو کیا ثابت ہونا تھا، انہوں نے کسی نہ کسی دن انہوں نے بچ بچ جانا تھا. لیکن انہوں نے جو کرائم کیا تھا، جو جرم کیا تھا، جو خود مانے تھے کہ میں لے کر گیا، مجھے فلانے نے دیکھ لیا، اس کے اپنے بھائی نے وہ بھی ساتھ چل پڑا، تو پھر وہ دوسرے نے دیکھ لیا، اس نے بھی ساتھ، چاروں پانچوں مل کے ایک معصوم پھول کو انہوں نے مسل دیا تھا. تو ان کا انکاؤنٹر ہوا. یہ پولیس کا بڑا اچھا کام تھا. اب یہ حافظ آباد والے میں دیکھیں، اس کی تو ویڈیو آ گئی، اور وہاں پہ سی سی پی او جو ڈی پی او عاطف نذیر صاحب ہیں، میں ان کے وجہ کو داد دوں گا. وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عاطف نذیر صاحب جو اتنے زبردست پولیس آفیسر ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں گھر سے، بالکل ان کو کوئی اس چیز کا نہیں ہے، اور وہ کوئی سفارش فرش میں بھی نہیں آتا، نہ سفارش نہ کسی کے پریشر میں آتا. تو اس نے فوری کوئی کلف ہے اپنی ٹیم بنائی اور ان لوگوں کو پکڑا، اور پکڑ کے ان کا پولیس مقابلہ ایک سی سی ڈی نے کیا، 2 ڈی پی او جو ہے نا حافظ آباد پولیس نے کیے. ٹھیک. ایک ابھی بندہ فرار ہے، جو کہ مرکزی مجرم ہے اکرام نامی شخص. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، مرکزی ملزم یہ چاروں تھے، ٹھیک. چاروں اکٹھے تھے، چاروں نے ریپ کیا، چاروں نے تشدد کیا. تو مرکزی ملزم والی بات ہی نہیں، چاروں کے چاروں مرکزی تھے. ٹھیک. مطلب یہ کہا جائے، یہ بات کی جائے جیسے کہ جو جو مارے گئے ہیں، جن کا انکاؤنٹر ہوا ہے، تو ان کی لاشیں جب ان کے گھروں میں گئیں تو ان کی بیوی نے بینڈ ڈالے، ہائے ہائے اے نہ ساڈے کو پیسہ ہوندا تے ساڈا بندہ بھی بچ جاندا، ساڈے کو پیسہ ہوندا ساڈا بندہ بھی بچ جاتا. جیسے اکرام، اصل میں اکرام روح پوش ہے نا، اکرام جو روح پوش ہے، تو اس کے بھائی نے ریٹ کی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں. تو سنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے ان کو جو ہے نا پولیس کا موقف ہائی کورٹ نے درست مان لیا ہے کہ پولیس نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. تو ریٹ کو انہوں نے خارج کر دیا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو یہ پولیس مقابلے، یہ جو ان ایسے لوگوں کے، جو آپ نے کہا حافظ آباد کے ساتھ ملے جلے، اس میں سے بیشتر کئی ہوں گے جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے. تو یعنی کہ لیکن فی یہ الحال یقین سی سی کر ڈی. لیں، آپ یہ یقین کر لیں، یہ جتنے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور جو جیلوں میں سے نکال کے بھی جو ختم ہوئے ہیں، یہ الزام بھی کچھ لوگ لگا رہے ہیں کہ جناب کہ یہ مخالفین سے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تو ان کو مروایا جا رہا ہے. ظفر جو ان کے سے ظفر جٹا صاحب کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے، کیسز اتنے سارے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ کوشچن یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک بندے کے اوپر کیسے 150 مقدمے ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ ابو آل سی سی ڈی جو کام کر رہی ہے اور جتنی تیزی سے پولیس مقابلے کر رہی ہے، جس طرح سے وہ کرائم کا اور کرمنلز کا صفایا کر رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، بہترین ہے. دیکھیں، میں آپ کو وہی بات کہنے لگا تھا کہ یہ آپ اس چیز پہ تسلی کر لیں. یہ سی سی ڈی نے یا پنجاب پولیس نے یا لاہور پولیس نے، لاہور کے سی سی ڈی نے جو اس وقت پولیس انکاؤنٹرز کیے ہیں ابھی تک، وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا. ان کے اوپر کرائم مقدمے تھے. اور وہ ہاں ایک نقصان ضرور ہوا کہ جو جیسے ابھی میں نے کہا نا، یہ الزامات لگ رہے ہیں جی. کیونکہ جو جیل کے اندر ہوتا ہے کرمنل، جو ڈکیت، ڈاکو، چور، ریپسٹ جیل میں ہوتا ہے، اس کے باہر نا کچھ لوگوں کے سٹیک ان سے جڑے ہوتے ہیں، مطلب وکلا ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، وہ تو مستقل ان کی کنسلٹنسی جاری ہوتی ہے نا انہیں. تو اگر وہ انکاؤنٹر ہو جائے گا
تو بہت سارے شعبے کے لوگوں کو، اس کے چاہنے والوں سے علاوہ، اس کے رشتہ داروں کے علاوہ بھی لوگوں کو بھی برا لگے گا. تو اس طرح کی باتیں، الزامات ہوں گے. ہاں، ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. جس دن ہمیں محسوس ہوا جی. کہ یہ انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ہو گیا. لیکن چونکہ یہ ان کو ان کے بھائی چھڑانے کے لیے آتے ہیں، رشتہ دار چھڑانے کے لیے آتے ہیں، تو ظاہر ہے پولیس نے ان کو جانے، اب خود تو نہیں نا مرنا، اور سیلف ڈیفenس میں پولیس نے خود کو بچانا ہی بچانا ہے، اور سیلف ڈیفenس میں پولیس مارتی ہے، اور اس لیے مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں. لفظ مبینہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ مبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سنا گیا، کہا گیا، یا خیال ہے ناٹ کہ یہ ایسے ہو کنفرمڈ. سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ.